اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں اور میں آج ان 16 دروازوں کا ذکر آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو لازمی شیئر کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر لیں۔ تو رزق کے 16 دروازے جو مقرر ہیں اس کی چابیاں بھی بنائی ہے، اور جس نے یہ چابیاں حاصل کر لی وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں رہے گا۔ پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ رزق کا دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی بھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ رزق کا تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس سے 10 گنا بڑھا کر اسے واپس کر دے گا۔ رزق کا چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول لیتا ہے۔ رزق کا پانچواں دروازہ کثرت عبادت ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر تنگ دستی کے تمام دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ لوگ سنتوں اور فرض پر بھی توجہ نہیں دیتے اور نفل بھی چھوڑ دیتے ہیں، جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ رزق کا چھٹا دروازہ حج اور عمرہ کی کثرت کرنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح آگ کی بٹی سونا چاندی اور اس سے جو میل ہے وہ دور کر دیتی ہے۔ رزق کا ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھی سلوک سے پیش آنا ہے۔ ایسے رشتہ داروں سے بھی ملنا چاہیے جو آپ سے قطع تعلق رکھتے ہیں۔ رزق کا آٹھواں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ غریبوں کے غم بانٹنا ہے، ان کے مشکل میں ان کے کام آنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ رزق کا نواں دروازہ اللہ تعالیٰ پر توکل ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا، اور جو اس میں شک کرے گا وہ پریشان رہے گا۔ رزق کا 10واں دروازہ شکر ادا کرنا ہے۔ انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ رزق کا 11واں دروازہ یہ ہے کہ گھر میں مسکرا کر داخل ہونا ہے۔ جو لوگ مسکرا کر داخل ہوتے ہیں ایک تو یہ سنت بھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے۔ رزق کا 12واں دروازہ ماں باپ کی فرمانبرداری کرنا ہے۔ ایسے شخص پر کبھی رزق کے دروازے تنگ نہیں ہوتے۔ رزق کا 13واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ جو شخص ہر وقت
نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی۔ رزق کا 14واں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے، جس سے رزق میں برکت بڑھتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگدستی کو دور بھگاتی ہے۔ رزق کا 15واں دروازہ روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا ہے، اس سے رزق بہت ہی زیادہ بڑھتا ہے۔ رزق کا 16واں دروازہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا۔ جو شخص جتنا صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ رزق اور بہت زیادہ مال اور دولت دیتا ہے۔ دوستو، یہ جو ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی، یہ خالص میں نے ثواب کی نیت سے شیئر کر دی، اور آپ لوگ بھی ثواب کی نیت سے اس کو اچھی طرح سن لیں، اس پر عمل کریں اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے غریبوں، مساکینوں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب سے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، میں آخر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس طرح ہم روزانہ اچھے وظائف اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل روحانی ٹیچر بائی می کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن دبا دیں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہماری ویڈیو موصول ہو سکے۔ اگر ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی ہو تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ پیارے دوستو، آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہم نے وظائف کا ایک دوسرا چینل بھی بنایا ہے جو کہ نیا ہے، اور اس چینل کی اسکرین شاٹ میں آپ لوگوں کو اسکرین پر بھی دکھاتا ہوں۔ اس چینل کا نام ہے مائی شارٹ وظیفہ۔ تو جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں ایسے وظائف، ہر قسم کے بہترین وظائف اس میں اپلوڈ کیے گئے ہیں، اور اس میں جید علماء کے وظائف موجود ہے۔ ہر قسم مسائل کے بارے میں مختلف وظائف موجود ہیں، لیکن اس چینل کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ ڈیٹیل سے بات نہیں کی گئی ہے، صرف وظیفے کو بیان کیا گیا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو یعنی مختصر وظائف ملے، اور جو مختصر وظائف کے شوقین لوگ ہیں تو وہ مائی شارٹ وظیفہ کو سبسکرائب کر لے، کیونکہ اس چینل میں بہت سے دلچسپ وظائف آپ لوگوں کے لیے دیے گئے ہیں۔ شکریہ۔